الحمدللہ آج 29 مارچ 2020 کی قرآن کلاس نمبر 22 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے آغاز کریں گے اور یہیں سے پارہ نمبر 2 کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر اینڈ جو ہوا تھا پچھلا 1 نمبر پارہ، اس میں تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کئی رکوع جو ہے وہ تحویل قبلہ کے اوپر آئے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو معزول کر کے نئی امت مسلمہ یعنی بنو اسماعیل کو اٹھانا تھا اور ان کے ذریعے باقی لوگوں تک جو دعوت پہنچنی تھی، تو اس کے سمبل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کر دیا۔ یروشلم جو کئی صدیوں سے سابقہ امت مسلمہ کا قبلہ تھا، اس کو چینج کر کے دوبارہ سے قبلہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دیا گیا، یعنی مکہ مکرمہ کو۔ ایک متھ جو پبلک کے اندر مشہور ہے، ہم عموماً یروشلم کے لیے، جسے ہم ایلیا بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہاں پہ مسجد اقصیٰ بھی بن گئی، قبلہ اول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ٹرمنالوجی ہے۔ اصل میں وہ قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر یعنی فائنل جو قبلہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے۔ اور اس کے ثبوت کے اندر جو سورہ آل عمران کی آیت آتی ہے، پارہ نمبر 3 کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ڈسکشن کی ہے، بلکہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا انسانیت کے لیے وہ یہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 پارہ نمبر 4 کا پہلا صفحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو کہ وضع کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو شہر بکہ کے اندر ہے۔ یہ بکہ اور مکہ دونوں ہی ایک شہر کی پروننسیشنز ہیں، 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بامبے اور ممبئی، وہاں پہ بھی میم اور با کا فرق ہے، ایک ہی شہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ ہے جو شہر بکہ یعنی مکہ کے اندر ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بیت کا، اس گھر کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس میں بھی استطاعت ہو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی۔ ومن کفر، اور جو کوئی روگردانی کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں جی۔ تو یہ حج کی فرضیت اس حوالے سے قرآن میں بھی آئی ہے، اسی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کے کانٹیکسٹ میں۔ تو جب یہ ذکر ہوا کہ یہ پہلا گھر ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اسے تعمیر کیا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں جو گم ہو چکی تھیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئی زمانہ جاہلیت سے پھر کے اسلام کی طرف آئی ہے، تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے میں داخل کر دیتا اور اسے ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا۔ ابراہیمی بنیادوں میں جو حتیم کعبہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنا جو حلال مال ہے، اکثر تو ان کا حرام ہی ہوتا تھا، حلال مال جوڑا اس کے لیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، تو ان کے پاس مال ختم ہو گیا، تو انہوں نے پھر پورا کعبہ تعمیر کرنے کی بجائے حتیم کو جو ہے وہ چھوٹی سی دیوار بنا کے چھوڑ دیا، باقی حصے پہ کمرہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہوئی کہ وہ حتیم باہر رہا، نبی علیہ السلام کی خواہش تھی اسے داخل کرتے، لیکن آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑ دیا۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، ایک تو میں بیت اللہ کا دروازہ نیچا کر دیتا، دوسرا حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا۔ وہ نہ دروازہ نیچا ہوا ہے اور نہ حتیم کعبے میں داخل ہوا ہے۔ البتہ بیچ میں ایک کوشش ہوئی تھی،
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر، صحیح مسلم میں ڈیٹیل ملتی ہے، انہوں نے باقاعدہ اما عائشہ سے چونکہ یہ حدیثیں سنی تھی، وہ بھانجے بھی لگتے تھے، تو انہوں نے اپنے دور خلافت جو 9 سال کا ان کا بنتا ہے اس میں اس کو توڑ کے قبلہ شریف کو نیا تعمیر کیا. پھر بعد میں جب حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا تو اس نے ضد میں آ کے قبلہ کو دوبارہ سے توڑ کے بنایا اور اس میں پھر حتیم کو باہر نکال دیا. عبد الملک بن مروان اس وقت خلیفہ تھا بنو امیہ کا، حجاج ابن یوسف اس کا گورنر تھا حجاز میں اور عراق کے اندر. اس کو جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نبی الاسلام کی بھی خواہش تھی تو اس نے پھر کہا افسوس، یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں حجاج ابن یوسف کو کبھی اجازت نہ دیتا کہ وہ بیت اللہ کو توڑے عبداللہ ابن زبیر کی ضد میں. بہرحال پھر خلیفہ منصور کے زمانے کے اندر، یعنی جب بنو عباس کی حکومت آئی تو دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حتیم کعبہ کو کعبے میں داخل کر دیتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے علمی طور پہ، انہوں نے پھر منصور کو مشورہ دیا کہ یہ کام تم نہ کرو ورنہ یہ حکمرانوں کی کھیل بن جائے گا. کل کو کسی اور کی حکومت آئے گی تو وہ بنو عباس، بنو امیہ، یہ خاندانوں کی ٹسل کو سمجھتے ہوئے کعبے کو توڑتے اور بناتے رہیں گے. چونکہ نبی علیہ السلام نے بھی فتنے کے ڈر سے اس کو روک دیا تھا، تم بھی اس سے رک جاؤ. تو وہ آج تک خانہ کعبہ اسی طریقے سے، حجاج ابن یوسف نے جو تعمیر کیا تھا حتیم کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے باہر ہی ہے. بل وہ ہم جیسے مسکینوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے. آج بھی آپ دیکھیں وہ کعبے کا دروازہ کتنا اونچا ہے، وہ قد آدم سے بھی اونچا ہے، کم از کم 8-9 فٹ ہے. آپ یعنی یوں ایک 6 فٹ کا بندہ بھی ہاتھ رکھے تو جسٹ اس کی دہلیز تک پہنچتا ہے. صرف حکمرانوں کے لیے وہ سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں، وہ پہلے بھی یہی کچھ ہی ہوتا تھا. تو عام لوگوں کو ایک ایسے کعبے میں داخل ہونے دیتے ہیں جس طرح آج کل صرف حکمرانوں کو جانے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوا ہے کہ عام آدمی بھی کعبے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. حتیم کعبہ میں کھڑا ہو تو وہ کعبے کے اندر ہے. اب حتیم چونکہ کعبے کا حصہ ہے، لہٰذا حتیم میں کھڑے ہو کے آپ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. جیسا کہ قبلے کے اندر بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبے کے اندر چلے جائیں تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے. جب آپ کعبے کے اندر چلے جائیں گے تو آپ جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے. اچھا، بخاری مسلم میں اور حدیث ہیں، کچھ صحابہ جو وہ انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ باہر ہی پڑھی ہے. تو اس سے محدثین نے ایک بہت بڑا ایک رول اخذ کیا ہے علم حدیث کا کہ اگر 2 صحابہ اپوزٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں تو جو صحابی اس کام کے ہونے کی تصدیق کرے نا اس کی بات کو فوقیت ہوگی، اور جو انکار کرے اس کی بات چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ انکار تو لا علمی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے. لاجیکل ہے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے صحابہ کو کبھی بھی مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے. بعد میں حضور نے کہا کہ جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو اب عبداللہ بن عمر کے فتوے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا فتویٰ اگنورنس کی وجہ سے ہے. اب جس نے دیکھ لیا وہ تو نہیں جھوٹ بول رہا. اب اگر حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں نہ دیکھا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا علم حدیث کا مسئلہ بھی اس سے اخذ کیا گیا. بل نبی علیہ السلام نے وہ باقاعدہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ستونوں کے پاس نماز پڑھی. قبلے کے اندر کوئی چلا جائے، اس یعنی چوکور خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں مربع شکل کا ہے، سکوئر شکل کا ہے، ابھی بھی خیر مکمل سکوئر نہیں ہے، اور اگر حتیم شامل کر لیا جائے تو پوری ایک پرفیکٹ مستطیل بنتی ہے، ریکٹینگولر. اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو جائے تو جس مرضی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. حتیم بھی چونکہ قبلے کا حصہ ہے، لہٰذا حتیم میں بھی کوئی شخص کسی طرح منہ کر کے بھی نماز پڑھے، وہ کعبے کے اندر کھڑا ہے. لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب وہ حتیم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ پھر اس بلڈنگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اس میں لاجک بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ مطلب جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پکڑ کے اس کا قبلہ ہی صحیح کرواتا رہے گا. ٹھیک ہے، لاجیکل ہے. اور دوسرا اس اعتبار سے بھی لاجیکل ہے کہ اس وقت جو قبلہ ہے نا جی، اس کی میجارٹی بلڈنگ تو اس بلڈنگ میں آئی ہوئی ہے، تھوڑا حصہ باہر ہے. تو اگر آپ سینٹر لگائیں نا تو وہ سینٹر بلڈنگ کے اندر ہی آتا ہے. اوور آل بلڈنگ کا اگر سینٹر کیلکولیٹ کیا جائے تو اس میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے قبلے کے اندر جائے اور قبلے کے سینٹر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو ایک لاجیکل ہے یہ چیز. تو بہرحال یہ جو قبلہ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے
کیونکہ نبی علیہ السلام جب تک حرمین میں جب پہلے تھے، مکے میں ہجرت سے پہلے، تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بل اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے، جو 70 انبیاء کا مصلی ہے یہ والا، جو حتیم کے اپوزٹ سائڈ پہ، اگر آپ پاکستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں یا انڈیا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ آئے گا، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اس کارنر پہ حجر اسود ہے، اور یہ جو ہے حتیم والی جگہ ہے. یعنی پاکستان سے اگر آپ ایریل ویو دیکھ سکیں نا سامنے تو آپ کو یہ ساری جگہ نظر آئیں گی. تو یہاں پہ 70 انبیاء کا مصلی ہے، جو کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک، جو ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کے دوران یہاں پہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ والی جو دیوار ہے، اگر اس طرف کوئی بندہ کھڑا ہونا تو اس کا رخ اس قبلے کی طرف تو ہوتا ہی ہے. جو بیت المقدس ہے وہ اس دیوار کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہے، دونوں قبلوں کی طرف آپ کا منہ ہو جاتا ہے. اس لیے تو نبی علیہ السلام کو پھر بعد میں حکم دیا گیا، حضرت عمر کا بھی مشورہ تھا، اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تو یہ تھی، اگر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی جائے تو بیت المقدس تو رائٹ سائڈ پہ رہ جاتا ہے. تو یہ بھی قرآن میں اشارہ ہے کہ ابراہیم کا بھی قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام تک قبلہ خانہ کعبہ تھا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے انہی کی اولاد میں اسے یروشلم کیا گیا، اور پھر یروشلم سے دوبارہ قبلہ اول بنا دیا گیا اسے. تو یروشلم جو ہے قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ. کیونکہ اگر مقام ابراہیم یہ ہے تو مقام ابراہیم اگر یہاں پہ ہوتا پھر تو میں مان جاتا کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کرتے تھے. جب مقام ابراہیم ہے ہی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جب صرف اسی قبلے کی طرف منہ ہو سکتا ہے، تو ابراہیمی قبلہ بھی خانہ کعبہ ہے. اور قرآن میں اس کا اشارتاً آگے ذکر بھی آئے گا کہ یہ اہل کتاب کو یہ پتہ ہے کہ اصل ابراہیمی قبلہ یہی ہے. اور اب آپ دیکھو گے جب یہ قبلہ چینج ہوگا نا تو یہ پھر تمہیں جو ہے تنگ کرنا شروع کریں گے. بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور خصوصاً جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی حکمت کے پھول ہیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے کام کرتے جانا ہے. جو بھونکنے والے لوگ ہیں نا ان کے منہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہیں اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں جتنا سمجھا دیا، ان کے منہ تو بند نہیں ہو سکتے، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گونگا کر دے، باقی یہ چینج نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو ٹینشن نہ لی جائے. یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جائے گا، اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ زبردست، کہ جس میں مسلمانوں کو یہ گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ وہ جو پنجابی چسی محاورہ بولتے ہیں نا کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. جب آپ ہلیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہل رہی کیوں ہے، جب ہلنا چھوڑ دیں گے آٹا نہیں گوندا جائے گا، پھر کہیں گے جی آٹا گوند، تو کس طرف جائیں؟ تو انسان پھنس جاتا ہے. تو اس میں اشارہ یہ بھی آئے گا کہ ابراہیمی قبلہ یہی تھا، ہم نے دوبارہ کر دیا قیامت تک کے لیے. بیچ میں ہم نے کچھ پیریڈ کیا تھا، اور اس کی حکمت بھی یہ بتائی کہ جب آپ علیہ السلام، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. چونکہ وہاں پہ یہودی تھے، اتنی بڑی ٹکر لینا ممکن نہیں تھا، تو فی الوقت ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم 17 مہینے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. کم از کم عام جو یہودی سادہ لوگ ہیں نا ان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کوئی نیا ہی اس نے قبلہ کھڑا کر دیا. پھر 17 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی تو خواہش پہلے دن سے یہی تھی کہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی کنسنسس ڈیولپ ہو. 17 مہینے کے بعد پھر تو کوئی یہ بہانہ نہیں نہ کر سکتا کہ یہ موسیٰ سے علیحدہ کو دین لے آیا. بھئی جب تک 17 مہینے تک اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو تم نے کوئی اس پیغمبر کو مان لیا ہے جو اب مان لینا ہے. اور دوسرا، آپس میں جب یہودی ملتے تھے نا چیما گوئیاں یہ کرتے تھے کہ یہ تو کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اگر ابراہیمی ہوتا تو ابراہیم کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کبھی نماز نہ پڑھتا. دیکھا ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے تھے. اور جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ کامن ٹرمز پہ بات کرتے تھے کہ باقی دیکھو نا قبلہ تو پھر ساڈا ہی ہے نا جی، جیسے سانو مولوی کہتے ہیں نمازاں تو پھر ساڈی مسجد ہی پڑھ دو جی، جناب تہاڈی مسجد ہی پڑھاں گے، مسجداں تے اللہ دیاں نے. اچھا، اور اندر یہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ہے ہی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ وہ ہونا چاہیے تھا. اس کا ذکر بھی پھر اشارتاً یہاں پہ آئے گا کہ یہ اہل کتاب جانتے ہیں، اور اگر یہ ہم قبلہ نہ چینج کرتے تو انہوں نے دوسرا بہانہ بنا لینا تھا. تو بیک وقت ایک بہانے کو تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، دوسرے کو نہیں کیا جا سکتا.
لہٰذا آپ کو جو بار بار ہم سمجھاتے ہیں نا کہ کسی حد تک ہی کسی کے وسوسے سیٹل کیے جا سکتے ہیں، آپ قرآن سے آیات احادیث ہی دکھا سکتے ہیں، بس اب آپ کہیں کہ ہر نٹی گریٹی کا ایک ایک بال کی کھال اتار کے جواب دیا جائے تو یہ نہیں دیا جا سکتا، خاص حد تک ہی لوگوں کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کس سے کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 142، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، لائی لگ لوگ، وہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے بٹھائے انہوں نے کیا ہویا، چنگے پلے ساڑھے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا تو اللہ کے بندوں، جو تم چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ابراہیمی ہے تو اس قبلے کی طرف، اب اس قبلے کی طرف اگر ہو گئے ہیں تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نماز عصر کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی نبی علیہ السلام پہ، وہ اگلی آیات آ رہی ہیں جن میں تحویل قبلہ ہوا، پھر آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ یہ ویسے پبلک میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعتیں ہو گئی تھیں ظہر کی یا عصر کی، پھر آپ صفیں چیرتے ہوئے آئے، وہ پہلی صف والے آخری صف بن گئی، آخری صف پہلی۔ یہ بخاری مسلم میں تو ایسا نہیں ہے، واضح الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں کے اندر کہ نماز کے بعد آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی۔ البتہ یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ انصار مدینہ نماز پڑھ رہے تھے کسی اور جگہ پہ، تو ان کو نہیں پتا تھا، دوسرے ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کل آیات نازل ہوئی ہیں تو تم لوگ اپنا قبلہ بدلو، تو انہوں نے اسی وقت اپنا قبلہ بدل لیا۔ وہ واقعہ الگ سے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اینٹی وینم دی ہے نا جی، شہنشاہی جو اللہ کی ہے وہ والا جواب، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی فرماؤ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مرضی جس طرح منہ کروائے کسی کو، تمہارا کیا لینا دینا، چاہے یورشلم ہو چاہے وہ بیت اللہ ہو، دونوں اللہ کے ہیں۔ اچھا، اور واقعی وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، مسجد قبلتین ابھی بھی مدینہ شریف میں موجود ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، اور مدینہ شریف میں وہ جو زیارتیں کروائی جاتی ہیں ان میں ایک مسجد قبلتین ہے۔ مدینہ شریف میں یہ حال ہے کہ ایگزیکٹ 180 ڈگری ہے، یعنی اگر قبلہ شریف اس طرف ہے نا تو بیت المقدس بالکل اس کے اپوزٹ ہے، 180 ڈگری۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حرم مکہ میں جو مزاب رحمت ہے نا، آپ کو پتا جو حتیم میں گرتا ہے، خانہ کعبہ کا جو چھت سے بارش کا پانی جس پر نالے سے گرتا ہے اسے مزاب رحمت کہتے ہیں۔ خیر لوگوں نے بڑے عقیدے اس سے وابستہ کیے، وہ سونے کا بنا ہے، کہتے ہیں ادھر تھلے جو نہ وہ جنتی ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں جو خانہ کعبے کی چھت سے، تو وہ حالانکہ سورہ توبہ میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ مشرکین اب یہی کہتے تھے کہ دیکھو حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، یہ کعبے کے متولی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اس کے پیغمبروں کے ماننے کو انہوں نے کعبے کی خدمت کے ایکویلنٹ سمجھ لیا ہوا ہے، اصل دین تو وہ ہے۔ اچھا وہ مزاب رحمت ہے نا، جو مزاب رحمت کا رخ جو ہے مدینہ شریف کی طرف ہے، تو وہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ اصل قبلہ وہ ہے، تو وہ مدینہ شریف کی طرف اگر روح ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مستجاب جو مسلح، یہ دیوار جو ہے یہ 70 انبیاء کا مسلح ہے، تو وہ اس مسلح کا پریکٹیکل رخ مدینہ شریف کی طرف بھی ہے، بیت المقدس کی طرف ہے، لہٰذا یہ پتہ چل گیا کہ مدینہ شریف بھی اس طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ شریف بھی اس طرف ہے اور بیت المقدس بھی اس طرف ہے، پہلے مدینہ آئے گا، بیت المقدس تو اس کے آگے آئے گا، تو لہٰذا اگر مدینہ یہاں پہ ہے تو مدینہ شریف میں کعبہ اس طرف ہوگا اور بیت المقدس اس طرف، بالکل 180 ڈگری۔ تو وہ مسجد قبلتین جو ہے نا مدینہ شریف میں، اس میں انہوں نے 2 محراب بنائے ہوئے ہیں۔ جو فزیکل محراب جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے نا وہ تو زمین کے اوپر ہے، اور بالکل اس کی اپوزٹ دیوار میں انہوں نے فرسٹ فلور کے اوپر نا ہلکا سا محراب کا نشان بنایا کہ پہلے قبلہ یہاں پہ ہوتا تھا، کہ وہیں پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں تحویل قبلہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جس طرح مرضی منہ کروائے، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے نا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔